زندگی میں ایک بات یہ سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ محنت کریں، اس میں کمی ذرا سی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور نتیجہ مسبب الاسباب پہ چھوڑ دیں۔ اللہ غیب سے تعین اور مدد کرتا ہے، نصرت الہی کے ہم مستحق ہو جاتے ہیں، لیکن اپنی توجہ اور وہ ہڈیاں پہنانا، کوشش کرنا۔ اب آپ احمد بات کر رہے تھے کہ تفسیر قرآن کا پروگرام 6 گھنٹے روز، جب تک میں تفسیر قرآن نہ پڑھ لوں میں پروگرام نہیں کرتا۔ اور الحمدللہ یہ سلسلہ میں صرف یہ بیان کر رہا ہوں کہ آج بھی اگر رات، اور یہ ہمارے سب دوست ہیں، میں تکلف بات کروں، اگر رات کو سوتے میں 2 بجے بھی اٹھا کر کہا جائے کہ پروگرام کرنا ہے تو میں 2 بجے شروع ہو جاؤں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیان صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد، اور یہاں سے آج تشریف فرمائیں فلاں 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 فلاں۔ لیکن قیصر مسعود جعفری صاحب میری زندگی کا آج تک اپنے 4000 سے زیادہ پروگراموں میں سے کوئی ایک پروگرام بھی ایسا نہیں کہ جس کی تیاری میں نے نہ کی ہو اور بیٹھ گئی ہوں۔ تو اللہ برکتوں کا نزول کرتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ فرما رہے سورہ العنکبوت کی آخری آیت کہ جو ہماری طرف آنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جن کے پاس علم ہے وہ اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، ایک صحابی اوپن سوسائٹی، سوال ارشاد فرمائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں گے کہ علم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں العلم مخافت اللہ، علم خدا خوفی کا نام ہے، علم خدا خوفی کا نام ہے۔ تو قرآن کریم کی آیت ہے، وہ حدیث بیان کی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو صاحبان علم ہوتے ہیں اللہ کی خشیت بس انہی کے دل میں ہوتی ہے۔ یہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، اور یہ صاحبان علم سے مراد قرآن و سنت کے علماء کا ذکر نہیں ہو رہا۔ جس کانٹیکس میں یہ آیات آ رہی ہیں وہ وٹنسٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جو پھولوں پر پتوں پر غور کرتے ہیں، پھولوں کے رنگوں پر غور کرتے ہیں، اللہ قرآن میں انہیں علماء قرار دے رہا ہے۔ تو نسخہ تسخیر کائنات کیا ہے؟ اس کا واحد ذریعہ علم کا حصول ہے۔ قرآن کریم پرانا نہیں ہوتا، شریعت پرانی نہیں ہوتی، قرآن کوئی ڈھلا ڈھلایا نظام پیش نہیں کرتا، قرآن وہ آدمی پیش کرتا ہے جو ہر عہد کے مطابق قرآن کریم سے اصول لے کر اس عہد سے مطابقت رکھنے والا نظام پیدا کرتا ہے۔ کیا یہ کام ہو رہا ہے؟ قرآن کریم بھی ہمارا دین مکمل ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہمارا دین مکمل ہے تو ہمارے پاس اکنامک سسٹم کہاں ہے، سوشل سسٹم کہاں ہے، گورننس کہاں ہے، وغیرہ 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 وغیرہ۔ اگر نہیں ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ بہت بڑا دین بہت چھوٹے لوگوں کے ہاتھوں میں تو نہیں آ گیا۔ عہد سے دین کو جوڑا جائے، 100 برس بعد کسی ہال میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا، لیکن قرآن موجود اور ذہن انسانی کی امامت تا قیامت قرآن کریم کرتا رہے گا۔ قرآن کا پیغام ہے کیا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن کریم کو اپنے اندر ڈھیلنے کی ضرورت ہے۔ وہ ایک بات فرماتے ہیں نا، اگر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن
जुज़ ब कुरान की सदर, हम तो जी नहीं सकते कुरान के बगैर। बदर तलबा में मैं आता हूँ, इकबाल का एक शेर और याद आया कि हामिले कुरान बेज़ौक़े तलब, हामिले कुरान बेज़ौक़े तलब, अल अजब सुम्मल अजब सुम्मल अजब। तो हामिले कुरान हो, तुझे ज़ौक़े तलब नहीं है, मुझे तुझ पर ताज्जुब है, मुझे तुझ पर ताज्जुब है, मुझे तुझ पर ताज्जुब है। तो कुरान करीम मुखातिबत कैसे करता है? कुरान करीम फरमाता है कि फीहे ज़िक्रुकुम, कुरान में तुम्हारा जिक्र है। तो मेरा जिक्र कुरान में कहाँ है? मेरा जिक्र मोमिनीन में है, मुनाफिकीन में है, सादिकीन में है, काज़िमीन में है, किन में है मेरा जिक्र? और कुरान करीम के आने में जब मैं अपनी तस्वीर देखता हूँ तो वो भद्दी है या शफ़ाफ है। मोहतरम हाज़िर महफिल, ये खानवाला जिसका बानी बाकर ज़ैदी है, बाकर ज़ैदी ने बहुत बड़ा एहसान किया हम सब पर, और मैं इस एहसान की शुक्रगुजारी के लिए कुछ अल्फाज बयान कर रहा हूँ। जोड़ के रखा है इत्तेफाक और इंतशार। इत्तेफाक पैदा करना, लोगों को, इंसान को इंसान से जोड़ना, ये बहुत बड़ा काम है, बल्कि मैं इसे इबादत तस्वीर